अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन तर्जुमा। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कुरान की कसम है जो तमाम हिकमतों से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर है। ये कुरान नाजिल किया हुआ है ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से कि आप उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया था, पास वो गफलत में पड़े रह गए। उनमें अक्सर पर ये बात साबित हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में टोक डाल रखे हैं, फिर वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं जिनसे उनके सर उठ रहे हैं, और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी है और उनके पीछे भी दीवार बना दी है। पास हमने उनको घेर लिया है तो वो देख नहीं सकते, और आप उनको डराएं या ना डराएं दोनों बराबर है। वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। आप तो सिर्फ उसी को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और अल्लाह से बेघर देखे डरे। तो आप उसको मगफिरत और अच्छे अज्र की खुशखबरी सुना दीजिए। बिलाशुबा हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिख लिया करते हैं जो वो आगे भेज दिया करते हैं, और जो निशान आपने पीछे छोड़े हैं, और हमने हर चीज़ को लौहे महफूज में लिख रखा है। और उनसे गांव वालों का किस्सा बयां कीजिए जब उनके पास रसूल आए, यानी जब हमने उनके पास 2 रसूल भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनकर आए। गांव वालों ने कहा तुम हमारी तरह के आदमी हो और अल्लाह ने तो कोई चीज़ नाजिल नहीं की, तुम तो महज झूठे हो। उन्होंने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, और हमारे ज़िम्मे सिर्फ इतना है कि हम साफ साफ पैगाम पहुंचा दें। उन्होंने कहा कि हम तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको संसार कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से दुख देने वाली तकलीफ़ पहुंचेगी। रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से आगे बढ़ने वाले हो। और शहर के किसी दूर मकान से दौड़ता हुआ एक आदमी आया। वो कहने लगा, ए मेरी कौम, तुम इन रसूलों के हुक्म पर चलो। तुम ऐसे लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई सिला नहीं चाहते और वो खुद सीधे रास्ते पर है। और मेरे पास क्या औजार है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ तुम सब को लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर ऐसे लोगों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह मेरे हक़ में नुकसान चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा ना दे सके और ना ही वो मुझे छुड़ा सकें। अगर मैं ऐसा करूं तब तो मैं खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, तो तुम मेरी बात सुनो। हुक्म होगा कि बेहिस्त में जा दाखिल हो जा। वो बोला, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल फरमा लिया, और हमने इसके बाद उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी, सो वो उसने नागहन बुझ कर पड़े रह गए। बंदों के हाल पर अफसोस कि उनके पास कोई रसूल नहीं आया जिनके उन्होंने मजाक ना उड़ाया हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितने लोगों को हलाक कर डाला था कि उनके तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और ये सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे, और उनके लिए एक निशानी ज़मीन मुर्दा है कि हमने उसको ज़िंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये लोग उसमें से खाते हैं। और हमने उस खजूरों के और अंगूर के बागात लगाए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि लोग उनके फल खाएं, और उनको उनके हाथों ने नहीं बनाया, तो क्या ये शुक्र नहीं करेंगे। वो ज़ात पाक है जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए, ज़मीन के, नबातात के, और ख़ुद उनके और उन चीज़ों के जिनकी उनको खबर नहीं। और उनके लिए एक निशानी रात है कि हम उसमें एक दिन को खींच लेते हैं तो उस वक्त पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है।
یہ ایک مقرر کیا ہوا اندازہ ہے اس کا جو زبردست ہے اور علم والا ہے، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج ہی سے چاند تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ہم نے ایسی ہی چیزیں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں تو پھر نہ کوئی ان کی فریاد سنے گا اور نہ ہی بچائے گا، مگر یہ ہماری رحمت ہے اور ایک عرصے تک ان کو فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی کہ انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو وہ خود کھلا دیتا، تم تو کھلی غلطی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یہ تو ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حال میں آ پکڑے گی جب وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وصیت کرنے کا موقع ہوگا اور نہ وہ اپنے گھروں کے واپس جا سکیں گے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں میں سے اپنے رب کی طرف دوڑ دیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہمیں ہماری قبروں میں سے کس نے آ جگایا۔ یہ وہی ہے جس نے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچا کہا تھا۔ یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، پھر اس سے روز کسی پر ظلم نہ ہوگا اور تم کو بدلہ انہی کاموں کا ملے گا جو تم کرتے تھے۔ جنت والے اس روز عیش و آرام میں مصروف ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے فوراً آ موجود ہوگا۔ مہربان اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ میری عبادت کیا کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان نے تم میں سے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے تو تم سمجھتے نہیں تھے، یہی وہ دوزخ ہے جس کی تم کو خبر دی جاتی ہے۔ سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں تو پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے تو کہاں سے دیکھیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں بدل دیں اسی طرح سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جائیں، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے ہم خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو یہ کیا عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے موافق ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے تاکہ ڈرائیں ایسے شخص کو جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی چیزوں میں سے چوپائے پیدا کیے، پھر یہ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان کو تابع کر دیے، تو بعض تو ان میں سے ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو یہ کھاتے ہیں، اور ان کو ان سے بڑے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، شاید ان کو ان سے مدد ملے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے حق میں ایک فارغ بن کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کر دیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔
کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ آپ فرما دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنے جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔